اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المطففین سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 36 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین وہ لوگ اذا جب اکتالوا وزن یا کیل کر کے لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا اور جب كَالُوهُمْ ان کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن کیا یہ خیال نہیں کرتے اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے ہاں پیمانے ہوتے تھے، ان پیمانوں میں چیز ڈال کر لوگوں کو دیتے تھے اور پیمانوں ڈال کر خریدتے تھے۔ تو ان کی یہ بری عادت تھی کہ جب اپنا حق کس سے وصول کرتے تھے، پورے پورے وصول کرتے تھے، جس اللہ اذا کالوہم اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق لیتے تو پورے پورے لیتے تھے، لیکن جب لوگ حق دیتے تھے ان کا تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ایک بڑے عظیم دن میں، جس دن لوگ رب العالمین سے کھڑے ہوں گے اور وہاں ان چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ تو مطففین تطفیف سے ہے، مطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لقد تففت فی الصلاۃ، کہ تم نے نماز میں تطفیف کر دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا فی کل شیء وفاء و تطفیف، کہ ہر چیز میں پورا پورا اور کمی کرنا ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ اس کا تعلق صرف ناپ تول سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام حقوق سے ہے۔ جب بھی آدمی کسی حق ادا کرے اور کم حق دے وہ تطفیف کرنے والا ہے اور حرام کام کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ملازم ہے اور اس نے ملازمت کا وقت طے کر لیا کس جگہ کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، پھر وہ دیر سے جاتا ہے، 7.5 گھنٹے وہاں لگاتا ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ بندوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، تو اگر ان کو پورا نہیں کرتا انسان تو وہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اس کے لیے وعید ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور انسان نے دوہرے پیمانے دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، اس لیے ذرا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنا حق اس سے وصول کروں تو پورا پورا وصول کروں، دوسروں کو حقوق دوں تو کم دوں۔ یہ خود غرضی ہے، اور انسان خاص طور مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ خود غرضی سے باہر نکلے اور دوسروں کا حق خاص طور پر پورا پورا بلکہ زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجار نافرمان یعنی کفار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے، تحریر ہے، مرقوم مہر لگی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ سجین کیا ہے؟ وہ 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں کفار کی ارواح، روحیں اور ان کے نام اعمال رکھے ہوتے ہیں، ان پہ مہر لگی ہوتی ہے، کوئی چیز ان سے اندر باہر نہیں آ جا سکتی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے گزرنے والا گناہگار۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، جیسے کفار اور مشرکین قیامت کے منکر تھے،
ایک بدلے کا دن تو نہیں آئے، قیامت کا دن نہیں آئے گا، فرمایا ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی اس دن۔ اور قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور گنہگار ہے۔ اب قیامت کا آنا عقل کے مطابق بھی ہے، دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے کپڑوں کو دیکھیں، جوتوں کو دیکھیں، مکانات کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، بنتی ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو بنایا بھی جاتا ہے۔ خاص طور پر جو لوہے کی پلاسٹک کی چیزیں ہیں، شیشے کی چیزیں ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، دوبارہ وہ جاتی ہیں فیکٹری میں، ریسائیکل ہوتی ہیں، دوبارہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے، پھر قبر میں چلا جائے گا، دوبارہ اسے وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں، دونوں سچے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جزا سزا کا تصور یہ ہر مذہب میں ہے، جزا سزا کا تصور ہر مذہب میں۔ اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس کے سامنے آیاتنا ہماری آیات، قال کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر قصے کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، یعنی کافروں کو طریقہ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم نوح کے واقعات کہ دیکھو انہوں نے اللہ رسول کے نافرمانیاں کی، عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو وہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کہ ہم نافرمانی نہ کریں، اللہ رسول کی باتوں پر یقین کریں، عمل کریں، اس کے بجائے وہ کہتے تھے تو اب کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں پہلے لوگوں کی، یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر واقعے سے، ہر چیز سے سبق حاصل کرے، اس کو بے معنی اور بے حیثیت سمجھ کے نظر انداز نہ کرے، سبق حاصل کرے اس سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ میرا دیکھنا عبرت کا باعث بنا دے، میں جو چیز دیکھوں عبرت کی نگاہ سے دیکھوں۔ شاعر نے کہا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ جہان میں ہر طرف عبرت کی داستانیں بکھری پڑی ہیں، کس شخص نے کون سا راستہ اختیار کیا، کیا طرز عمل اختیار کیا، نافرمانی کا، فرمانبرداری کا، ادب کا، بے ادبی کا، دینداری کا، بے دینی کا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ عبرت کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ انسان کو ہر چیز عبرت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ لگ گیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون انہیں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کفار اور لوگ قیامت کے منکر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت نہیں آئے گی، عذاب نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دل کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت و کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دو کام ایسے ہیں جو دل کے زنگ کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دل کا زنگ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے، تو ہر گناہ کی وجہ سے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی سے نفرت کرتا ہے اور گناہ سے نیکی سے نفرت اور وحشت اور گناہ سے محبت کرتا ہے۔ اچھی بات بتاؤ تو یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اچھے کاموں کی ترغیب دیں کہتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے، برے کام، برا ماحول، بری چیزیں وہ اچھی لگتی ہیں اس کو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ دل کا زنگ دور ہو سکے، اور ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو کیوں زنگ لگائے؟ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ عن ربہم اپنے رب سے اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے، یعنی جو نافرمان اور کافر لوگ ان کو اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی جو ایک مسلمان کے لیے، انسان کے لیے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی زیارت، وہ انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ کلا انہم ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ثم پھر یقال کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، تم جہنم کو نہیں مانتے تھے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ فرشتے کہیں گے دیکھو یہ جہنم آ گئی، یہ قیامت آئی ہوئی دیکھیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الابرار
نیک لوگوں کا نام اعمال لفی علیین، علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک نام اعمال ہے، یہ کتاب ہے مرقوم، مہر لگا ہوا۔ یشہدہ المقربون، اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔ تو علیین میں کفار کی روحیں اور نام اعمال ہوتے ہیں سجین میں، سجین جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں، ان کے نام اعمال ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک تحریر ہے، مہر لگی ہوئی، اور اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مقرب فرشتے نیک لوگوں کے نام اعمال دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے کیسے نیک اعمال کر کے آئے ہیں۔ جیسے دنیا میں اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوانح حیات پڑھتے ہیں، لوگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ کیسی زندگی گزارے گئے ہیں، تو نیک لوگوں کے نام اعمال فرشتے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کچھ کر کے آئے دنیا میں، کون کون سے نیک اعمال کر کے آئے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف تو پہچانے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ تازگی النعیم نعمتوں کی، جنتی لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے نعمتوں کی وجہ سے، اور وہ نعمتوں میں مبتلا ہوں گے، نعمتیں کی چاروں طرف ہوں گی، کھانے کی نعمتیں، پینے کی، دیکھنے کی، سننے کی، دل خوش کرنے کی نعمتیں، ساری نعمتیں میسر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتی لوگ اپنے چہرے کی تازگی سے پہچان لی رہیں گے۔ دنیا بھی جو آدمی خوشحال ہوتا ہے، اچھی خوراک کھاتا ہے، اس کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے، خوشحالی کے اثار جسم پہ نظر آتے ہیں، اور جو لوگ افلاس تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، خوراک اچھی نہیں کھا سکتے، ان کی جسم سے ان کی افلاس تنگ دستی کے اثار نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے شہد، رحیق کا معنی یہ شراب، مختوم مہر لگی ہوئی، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس ہرس کریں، المتنافسون ہرس کرنے والے۔ جو جنتی لوگوں کو شراب پلائی جائے گی، شراب پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر بھی مشک کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کی نعمتیں جو ہیں ان میں لوگوں کو ہرس کرنی چاہیے، دنیا کی چیزوں میں ہرس نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کے پاس چیز میرے پاس بھی آ جائے۔ اچھی چیز ہے، جائز تھی بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ شرعی لحاظ سے منع بھی نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے چیزوں کی ہرس کرنا یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ آخرت کی نعمتوں کا حریص ہونا چاہیے۔ بمزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، آئی نہیں یشرب بہ المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ شراب میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جنت میں جو شراب ملے گی اس میں تسنیم کی آمیزش اور ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ جنت کا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ، فرشتے، اللہ کے انبیاء، وہ لوگ اس سے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان بے شک الذین، وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے یضحکون ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ گزرتے تھے بہم ان کے پاس سے، تغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ دنیا میں کفار اور نافرمان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو دیکھ کے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں ان کو کہ دیکھو جن کے علیحدہ دنیا ہے، ساری دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ روٹین رہی کہ نافرمان لوگ فرمانبرداروں کو مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، لوٹتے تھے دل لگیاں کرتے ہوئے۔ یہ نافرمان لوگ راستوں میں بھی صاحب مسلمانوں کو مذاق اڑاتے تھے، گھر جا کے تبصرے کرتے تھے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ دیندار اور فرمانبردار لوگوں میں تبصرے کرتے ہیں، قرآن و سنت تو پڑھتے نہیں ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں دنیا میں اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، نیک لوگ اکثر لوگوں کے خلاف صحیح ترجمہ اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ ہنستے ہیں اس پہ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَإِذَا، اور جب رَأَوْهُمْ، وہ نافرمان فرمانبرداروں کو دیکھتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ تو کافر اور نافرمان فرمانبرداروں اہل ایمان کو گمراہ کہتے تھے، راستے سے ہٹ گئے ہیں یہ لوگ،
وما ارسلوا علیہم حافظین، اور نہیں بھیجے گئے وہ ان پر محافظ بنا کر۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، فالیوم آج الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے علی الکفار من الکفار کفار سے یضحکون ہنسیں گے۔ قیامت کے دن جب ہوگا نافرمانوں کافروں کو گناہ گاروں کو جب عذاب ہوگا، پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو نیک لوگ پھر دیکھ کے ہنسیں گے کہ دیکھو جی کتنے بیوقوف لوگ تھے، یہ دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے، غلط راستہ اختیار کرتے رہے، ان کو سمجھایا بھی جاتا رہا پھر بھی اس راستے کی طرف نہیں آئے۔ علی الارائک ینظرون، مساریوں پر بیٹھے ہو دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، نہیں بدلہ دیا جائے کفار کو مگر وہی جو وہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ اس گناہوں کو ہی دیں گے، اس ذرا کو سزا نہیں دیں گے۔ تو بہرحال اس صورت کے مرکزی پیغام تین ہیں۔ ایک تو ہم کسی کے حق میں کمی نہ کریں، مالی حق ہو، جانی حق ہو، حق پورا پورا ادا کریں۔ کسی کو وقت دینا طے کیا پورا پورا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم میں کچھ گناہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں اللہ عذاب بھیجتے ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ وبائی امراض عام کر دیتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ وقت بارشیں نہیں برساتے۔ اور اسی طرح جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ معاہدہ پورا نہیں کرتی، اللہ دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور بھی اسی طرح ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم اللہ کے فیصلوں کا فیصلہ نہیں کرتی، دوسرے چیزوں میں اپنا فیصلہ کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان میں قتل عام کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری۔ اللہ تعالیٰ ایک تو پیغام یہ ہے، دوسرا یہ کہ جنت کی نعمتوں کو ہم سوچیں، تیسرا پیغام یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ اپنا طرز عمل درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔